اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون۔ یہ سورہ مائدہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 78 اور 79، 70 پر 8، 70 پر 9۔ پچھلی آیت میں اہل کتاب یہود و نصارہ سے خطاب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آپ کے ذریعے یہود و نصارہ کو کہا گیا کہ اے اہل کتاب، دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ بڑھانا ہو نہ گھٹانا ہو، اور اسی طرح ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو جو گمراہ ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اب ان دو آیتوں میں ان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوئی، انہیں جو سزا ملی، اللہ کا جو غضب ان کے اوپر نازل ہوا، اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ بنی اسرائیل میں کم و بیش 4000 پیغمبران آئے، تو بنی اسرائیل کہتے ہی صرف کون نہ آئے ہمارے دماغ میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے والے نہ آئے، ایسے بے شمار پیغمبر ان کے خاندان میں آئے۔ تو نبیوں کو مانتے تھے، آسمانی کتابوں کو بھی مانتے تھے، لیکن بات نہیں مانتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن ان کی بات نہیں مانتے تھے، ہٹ درمی، ضد۔ ابھی سورہ مائدہ میں گزرا، جہاد کے لیے کہا گیا، بہانے بنانے لگے، گئے نہیں۔ 40 سال تک انہیں میدان تیہ میں سرگرداں، حیران، پریشان گھومنا پڑا۔ یہ اور بات ہے، وہاں پر بھی اللہ نے ان کے اوپر نوازش کی۔ اب دیکھیے، فرمایا بنی اسرائیل جو ہیں ان میں جو کافر ہیں، انہوں نے کفر تک کے کہا۔ اب ظاہر سی بات ہے، نبی کی بات نہیں ماننا، نبی کی بات نہیں ماننا، نبی کو ماننا لیکن نبی کی نہیں ماننا، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اب میں آپ سے ایک بات بول رہا ہوں، بھائی داڑھی بڑھاؤ، داڑھی کاٹو نہیں، آپ میری بات کا انکار کریں، آپ کافر نہیں ہوتے، حالانکہ بات کس کی ہے؟ نبی کی بات ہے۔ نہیں سمجھے؟ بات نبی کی ہے، میں بول رہا ہوں، آپ نہیں مانتے، آپ کافر نہیں ہوتے۔ وہی اگر نبی بولے آپ نہ مانیں، کافر۔ انڈرسٹینڈ؟ انڈائریکٹ ہونے کی جیسے بچ گئے۔ نہیں سمجھ رہے؟ نبی بول رہے ہیں، اب نہیں مانا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بولا سیدھا سے کھانا کھاؤ، نہیں میں کھاتا نہیں، مجھے ہوتا نہیں اس کو، اللہ کرے کہ نہ چھوڑ۔ اس کے بعد وہ کبھی سیدھا سے کھا ہی نہیں سکا، اس کا ہاتھ گیا ہی نہیں وہاں تک۔ سمجھ رہے؟ نبی کی نافرمانی سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جو کافر تھے ان کے اوپر لعنت ہوئی، وہ ملعون ٹھہرے، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوئی۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور۔ فرمایا علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کس کی زبانی؟ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کے زبانی ان کے اوپر لعنت ہوئی، یہ ملعون ٹھہرے، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، یہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ یہی لعنت، پھٹکار ان کے اوپر ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے۔
یہ دو زمانے کا واقعہ اللہ نے یہاں نقل کیا ہے. کہا اس زمانے میں ان کی زبانی ان لوگوں کے اوپر کیا ہوئی؟ اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی. بندر بنائے. انسان تھا، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. انسان تھے وہ، اللہ نے خنزیر بنا دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کہا گیا تھا بنی اسرائیل میں ہفتے کا دن تعظیم کا دن تھا، عبادت کا دن تھا. انہیں منع کر دیا گیا تھا کہ عبادت کے علاوہ اور کوئی کام نہ کیا جائے. یہ تو اللہ کا فضل ہے. ہم لوگوں کے لیے اللہ نے جمعہ کا دن عبادت کا بنایا، اور اللہ کو یہی دن پسند تھا کہ اسی دن کو ہم منتخب کرتے. امت محمدیہ نے صحیح انتخاب کیا، لیکن اللہ کی طرف سے رخصت ہے کہ اس دن کاروبار بھی کر سکتے، ملازمت بھی کر سکتے. بس اتنا ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنا کاروبار چھوڑ کر کے آ جائے. پھر جیسے نماز ہو جائے جمعہ کی تو پھر سے کیا ہو جاؤ، کاروبار کرنے کی اس کے لیے دوڑو دھوپ کرو، صحیح کرو، کوشش کرو. یہ اللہ کا کرم ہے. پھر بھی ہم سے وہ بھی نہیں ہو سک رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ان کے لیے ہفتے کا دن، تعظیم کا دن، عبادت کا دن، اس دن سوائے عبادت کے اور کچھ نہیں کرنا ہے. شکار نہیں کرنا. اس زمانے میں ایک سمندر کے دریا کے کنارے رہتے تھے ایک بستی والے، ان سے کہا گیا شکار نہیں کرنا. ان کا شکار، مچھلی کا شکار ہی ان کی معیشت تھی، ان کا روزگار تھا. جیسے آپ دیکھتے نہیں بعض لوگوں کا کاروبار ہی کیا ہے، مچھلی پکڑنا، بیچنا، ایکسپورٹ کرنا، فلاں فلاں. تو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا. ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن کنارے زیادہ مچھلیاں آتی تھی. یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کہ منہ میں پانی آ گیا. شکار تو نہیں کرتے تھے، ہیلا بہانہ کر کے ان لوگوں نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر کے اس میں مچھلی کو جمع کرتے تھے. پکڑتے نہیں تھے. ان سے کہا گیا ہے کیا کر رہے، شکار کرنے سے اللہ نے منع کیا، ہمیں کہاں شکار کر رہے، ہمیں چھوٹے چھوٹے کیا بنا رہے. دوسرے دن آ کر کیا کرتے تھے، ان مچھلیوں کو اٹھا کر کے لے کے جاتے کہ ہم نے شکار نہیں کیا. ہم نے شکار کب کیا ہے؟ ہم نے مچھلی کو اتوار کے دن پکڑا ہے، ہفتے کے دن نہیں پکڑا ہے. ہفتے کے دن تو ہم نے صرف حوض بنا کر کے اس میں جمع کیا. یہ دیکھو کیسا ہیلا بنا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے منع کیا ایسا نہیں کرنا، لیکن منع کرنے کے باوجود بھی وہ کیا نہیں کرتے تھے، اس برائی سے باز نہیں آئے. سورہ اعراف میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. منع کیا پھر بھی نہیں رکے. منع کرنے والے، پھر اس کے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی ان کے اوپر. ظاہر سی بات ہے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اگر بات نہیں مانی جاتی. تو ان کی شکلیں بندر کے بنا دیے گئے، سور کے بنا دیے گئے. کہتے ہیں کہ جو نوجوان تھے وہ تو بندر بنا دیے گئے، جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بنا دیے گئے. 3 دن تک ایسے ہی تھا. اس کے بعد سب کے سب ہلاک اور برباد کر دیے گئے. اب ان کی تعداد کتنی ہے اللہ بہتر جانے، مختلف اقوال ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کا کیا کیا، مطالبہ کیا. ہمیں اطمینان ہو کہ واقعی آسمان سے دسترخوان، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے کہ تم کھاؤ پیو، لیکن ذخیرہ اندوزی نہ کرو. کہ اللہ کی طرف سے جو آیا ہوا ہے اسے کھاؤ کھلاؤ، لیکن اسے جمع کر کے مت رکھو فریج میں. اس زمانے میں فریج نہیں تھا. ابھی میں بولا سو انہوں کیا کرے سو فریج میں جمع کر کے رکھے. اس زمانے کے نافرمانی ہو گئی تو وہ لوگ بھی خنزیر بنا دیے گئے. سمجھ یہ اللہ کی لعنت پھٹکار ہوئی. فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ جو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پر، فرمایا یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے. 2 ریزن بتایا اللہ تعالیٰ نے. ایک نافرمانی، بات نہیں ماننے کا، سننے کا، اپنی کرنے کا، اور پھر حد سے تجاوز کرنا. جیسا کہ ابھی گزشتہ آیت آپ نے سنا، حد سے تجاوز، کون سے بھی حد میں نہیں رہنے کا.
نبی کا ایک مقام ہے، اس کو اس کا مقام دینا، ولی کا ایک مقام ہے، اس کو اس کا مقام دینا، نہیں اوپر نیچے کر کر ختیہ ناس۔ کسی کے مقام سے گھٹانا بھی کیا ہے؟ غلط ہے، بڑھانا بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو یہی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ یہ کرتے تھے یہ لوگ، اس لیے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، آگے اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم بتائے کہ کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں ہمارے کو بتا رہے، کیونکہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے، ہم بھی عبرت حاصل کریں۔ نافرمانی کرنا اچھی بات نہیں ہے، حد سے تجاوز کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا یہ صدقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، پیغمبر آپ کی امت پر ہم عمومی طور پہ اس طرح کا عذاب نہیں نازل کریں گے۔ کس طرح کا؟ شکلوں کو بدلنے کا، مسخ ہونے کا۔ یہ بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے، سور بنا دیے گئے، عمومی طور پہ آپ کی امت پر یہ عذاب نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ خصلتیں، عادتیں ہماری بھی آج کیا ہو گئی ہیں؟ نافرمانی کرنے کی وجہ سے، حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے بندروں جیسی ہو گئی ہے، سوروں جیسی ہو گئی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بندر کی کیا عادت ہے آپ بتانا؟ بندر کی کیا عادت ہے؟ ہاں، نقل اتارنا، معلوم ہے؟ بندر کبھی جا کر کھیلو اس کے ساتھ میں، تم نے کیسا کرتے ہوئے کرتے بندر نقل کرنے کا۔ ہم لوگ بھی بہت نقل کرتے پکچر ایکٹروں کا، ان کے جیسی لائف اسٹائل، ان کے جیسے ہیئر اسٹائل، ان کے جیسے کپڑے، ان کے جیسے چلن، ان کے جیسے سیم بندروں جیسے کام کرتے۔ خنزیر، سور، بے حیائی مشہور ہے۔ اب تو ہماری لڑکیاں بولو، لڑکے بولو، بے حیائی میں نمبر 1۔ غیر بھی اتنی بے حیائی نہیں کرتے جتنی ہماری لڑکیاں کالجوں میں جا کر کے بے حیائی کرتے۔ اور ہم مطمئن ہیں ہماری بچیاں ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں، ایجوکیٹڈ ہو رہی ہیں، ایڈوانس ہو رہی ہیں، بہت ترقی کر رہی ہیں۔ اب تو جاب لینے والی ہو گئی، جاب دلانے والی ہو گئی۔ میری بچی، میرا بچہ، لوگوں کو دنیا سے اتنی محبت ہو گئی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، قرآن حدیث کچھ بھی بول لے، رسول اللہ کچھ بھی بتائے، اللہ کچھ بھی بولے، ہمارے کو تو دنیا دنیا دنیا، جس کا ایک لمحے کا بھی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کب موت آئے گی، لیکن اس کے لیے کتنی دوڑ دو، کتنی فکریں، ایمان کے بارے میں، حیا کے بارے میں، شرم کے بارے میں، عزت کے بارے میں ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ آئے دن ہمارے لڑکیوں کی بے حیائی کی تصویریں کالجوں کے ذریعے سے ہو، یا ہاسپٹلوں کے ذریعے سے ہو، یا کہیں فٹ پاتھ پہ ہو، مال میں ہو، سینٹروں میں ہو، کہاں پر دیکھتے ہیں ہم۔ لیکن ہمارے کو اب کامن ہو گیا وہ عادت، کوئی بھی برائی کامن ہو گئی تو برائیش نہیں رہتی ہماری معاشرت میں، ہماری سوسائٹی میں، وہ کامن رہے، وہ ہولے کو ایسے پہلے سے بھی ہے، میں کہتے کہ زمانے سے دیکھ لے گئے، ایسا وہ چھوڑ دیتے، سمجھ رہے؟ آپ کچھ بتاؤ، کوئی برائی عام ہو جائے تو کیا وہ برائی کے فہرست سے اور لیسٹ سے نکل جاتی ہے؟ برائی رہتی ہے، سمجھ رہے؟ آج ہماری شکلیں نہیں بدلی سو، ورنہ عادتیں، اخلاق سب کیا ہو گئی ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے بدل گئی ہیں۔ ہمارے کو آج مولوی کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات پسند نہیں آتی، اس لیے سنتے ہی نہیں ہم لوگ۔ اگر سنیں گے تو ٹیک لگا کر کے آرام سے بیٹھ کر کے سنیں گے۔ کیوں؟ ہمارے کو طلب نہیں، ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، دیکھیں گے کیا بولتا ہے، کیا بولتا ہے دیکھیں گے، سمجھ رہے؟ سنیں گے، کرنا تو وہی ہے جو ہم چاہیں گے، سمجھ رہے؟ جن کے اندر دین کی طلب ہوتی ہے وہ کیسا کرتے ہیں، کیسا بیٹھتے ہیں، دین کو کیسا سنتے ہیں، قرآن کیسا سنتے ہیں، نبی کی باتیں کیسے سنتے ہیں، ادب ہوتا ہے، ادب کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کو چاہیے نہیں ہے، ہمارے کو نہیں چاہیے، ہمارے کو بس دنیا سے مطلب ہے، پیسے سے مطلب ہے، ڈگریوں سے مطلب ہے۔ مارو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اور پھر کیا ان کے جرائم تھے؟ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا۔ ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ یہ منکرات سے رکتے بھی نہیں تھے، ایک دوسرے کو روکتے بھی نہیں تھے، برائی سے یہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ فعلوا، جس میں وہ ملوث تھے، جس برائی میں ان کی سوسائٹی ملوث تھی، اس میں وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے برائی سے۔ تناہا یا تناہا کے معنی ایک دوسرے کو برائی سے روکنا۔ لا یتناہون، یہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے، برائی کو دیکھتے تھے،
اور دوسروں کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل کے زمانے میں جو ہے یہ کیا کرتے تھے، کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو برائی سے روکتے تھے پہلے دن۔ وہ جس کو منع کیا گیا وہ رکتا نہیں تھا، وہ برائی پہ اصرار کرتا، مانتا نہیں تھا اس کی بات۔ دوسرے دن جو منع کرنے والا ہے برائی سے، وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کرتا تھا، شریک ہوتا تھا۔ اب منع کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے برائی سے اس کو منع کیا، اس نے میری بات نہیں مانی، تو میرے کو اس سے کیا ہونا چاہیے؟ علیحدہ ہونا چاہیے، کیونکہ برائی کر رہا ہے۔ لیکن نہیں، دوستی پیاری ہے۔ اصل دوستی کیا ہے؟ ان کے پاس دنیا سے دوستی ہے۔ اب اس میں کیا ہوا، دوسرے دن یہ بھی کیا کرتے تھے، برائی کرنے والے کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کیا بنا دیا، خنزیر اور بندر بنا دیا۔ یہ کرتے تھے یہ لوگ۔ اب میں نے کہا نا، ہم لوگوں کو اللہ کا فضل ہے، بنایا نہیں اللہ تعالیٰ، ورنہ ہم لوگ بھی، ہم تو اب اللہ اس سے بھی آگے، ایک قدم آگے، برائی کو دیکھ کے برائی سے روکتے چ نہیں، سمجھ رہے؟ برائی کو روکے تو نا جی برائی کم ہوتی ہے معاشرے میں، برائی کو روکنا، معاشرے میں برائی کم کرنا ہے۔ برائی کو روکتے نہیں تو پھر برائی بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ برائی بعد میں برائی کی لسٹ سے ہی نکل جاتی ہے، اس کے بعد وہ کامن ہو جاتا ہے۔ کامن کا مطلب اب آنے والی جنریشن کے لیے وہ برائی نہیں رہتی، وہ جائز ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے آنے والے جنریشن کی فکرش نہیں ہے، ہم اپنے جنریشن کو کیا چھوڑ کر جاتے ہیں، کون سی سوسائٹی چھوڑ کر جاتے ہیں، کیا دین چھوڑ کر کے جاتے ہیں، ہم کو فکر نہیں ہے۔ تو برائی سے روکتے نہیں تھے، اس لیے یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، ہمارے اوپر تو اس سے بھی زیادہ لازم ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا نا، ان کے پاس تو نبی آتا تھا، پھر بھی ان کو حکم تھا کہ برائی دیکھنے کے بعد کیا کرنا، برائی سے روکنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی سے روکو، ورنہ جو حالات بنی اسرائیل پر آئے، جو غضب اللہ کا بنی اسرائیل پر ہوا، تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ برائی سے روکو، نیکی کا حکم کرو، یہ امت محمدیہ کی شان ہے، ایک مسلمان کی شان ہے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تمہارا کام نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن عورتیں، ان کا کام ہی کیا ہے، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، دلی دوستی رکھتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ سب سے پہلے نماز کا ذکر بعد میں، پہلے کس کا ذکر ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اب کرتے ہیں؟ ہم کہاں کرتے ہیں؟ اب اگر کریں گے تو بھی حالت ایسی ہے کہ وہ سننے کے بھی اس میں نہیں رہتا موڈ میں، وہ الٹا آپ سے جھگڑا کرے گا، تو کون آتا ہے میرے کو بولنے والا؟ اب مسجد جیسی پاک جگہ جہاں پر آنے کے بعد میں آدمی کا دل کیا ہوتا ہے، نرم پڑتا ہے، یہاں پر آنے کے بعد بھی اب دل نرم نہیں ہو رہا ہے۔ اگر یہاں پر اگر کوئی گناہ کرتا ہے، بھائی موبائل آف کرو، سوئچ آف کرو، موبائل کا اس طرح سے استعمال مت کرو مسجد میں۔ اب آپ بتا، اگر آپ کسی کو ایسا روکیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ جھگڑا کرے گا، جھگڑا۔ اب وہ زمانہ آیا ہے، ابھی کسی کو، ابھی سوچو، ہم نے ایک مرتبہ ٹوپی کے بارے میں کہا تو اس پر وہ جھگڑا کیا، سمجھ رہے؟ یہ غیر مقلد جو بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ انہیں ہدایت دے، عقل دے، ہدایت سے پہلے عقل ہونا۔ جس کے پاس عقل ہوتی ہے انہیں ٹوپی پہنتا کہتے ہیں، جس کے پاس عقل نہیں ہوتی انہیں ٹوپی نہیں پہنتا، انہیں ہونا تو ہیٹ پہنے گا، ہونا تو ہیٹ پہنے گا۔ ہیٹ تو پہننے کے لیے اس کے پاس پیسے بھی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ سوچو اگر ٹوپی کے بارے میں لڑائی جھگڑا، ایسے لوگ ہیں۔ ذرا موبائل کے بعد اس پر بھی کیا ہے، پرسوں ایک آدمی کے بھی پیٹھ پہ کچھ لکھا ہوا تھا،
وہ تصویر وغیرہ تھی، بھائی یہ کپڑا پہن کے نماز پڑھے، تو انہیں نماز پڑھے بغیر چلا گیا، نکوچ مجھے نماز نکو، یا مصیبت، نماز پڑھنے آیا تھا مجھے. ایسے لوگ ہیں آج کل، سمجھ رہے، کسی کو آپ کس کا مینٹلٹی کیسا ہے پتہ نہیں چلتا. دکھنے میں نارمل جیسا دکھتا ہے لیکن اندر ہے نا میں چرسی گانجا کھا کے پی کو رہتے ہیں نا، ایسے لوگ رہتے ہیں ہم لوگ. ایسا لگتا ہے پورے 99% مسلمان چرسی چی، کیونکہ چرسی جو ہوتے ہیں نا، چرسی جن کو چرس گانجا کھا کے عادت ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کا دماغ اتنا خراب ہوتا ہے، وہ ان کے اندر ہے نا اتنا غصہ رہتا ہے کہ وہ کیا نہیں کرتے، بات کو ہضمچ نہیں کرتا. آپ ان کو کسی چیز سے منع کرو، کسی کا حکم کرو، وہ مانتے نہیں، وہ الٹا آپ کے در مارنے کے در پہ ہو جاتا ہے، موقع کے تلاش میں ہوتے کیسے اس کو میں کیا کر دوں، مار دوں. آج لگتا ہے مسلمان پورے چرچ ہو گئے، چرس استعمال نہیں کر کے ایسا ہو گیا ہے ہم لوگوں کا حال. کھانے میں کچھ افیکٹ ہو رہا ہے شاید، یہ راستے کنارے کا کھا کر کے ایسے ہو گئے شاید، یا حرام کا کھاتے شاید ہم لوگ، اس لیے ہم لوگوں کو نیکی کی بات ہضمچ نہیں ہوتی. کوئی مسلمان ہماری خیر خواہی، ہمارے اچھائی کے لیے کچھ بولتا ہے، ہمارے کو کیا نہیں ہے، اس میں پسندچ نہیں ہو بات، تو اس کا اب بتاؤ نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو ہم حرام کا کھا رہے ہوں گے، یا پھر چرس گانجے کے ہم بھی عادی ہوں گے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ ہم بات کیوں نہیں مانتے نیکی کی؟ یا پھر یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی بنی اسرائیل کی طرح بنو گے. میں بار بار کہتا ہوں، جیسے ایک جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے، تم بھی ویسے ہی بنو گے. ہم دیکھ رہے ہیں آج حالات ویسے ہی ہیں، ہم بھی کسی کو منع نہیں کرتے برائی سے، بلکہ جس کو برائی سے منع، اسی کے ساتھ پھر سے ڈیل کرنے شروع کرتے، اسی کے ساتھ دوستی، اسی کے ساتھ. کیوں؟ دنیا کا فائدہ ہے نا، دنیا کا فائدہ ہے. فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی سے روکو، نیکی کا حکم کرو. فرمایا اگر کوئی برائی کسی جگہ ہو رہی ہو اور اس برائی سے یہ راضی ہو، برائی سے راضی، برائی نہیں کر رہا ہے، برائی سے راضی ہے، وہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، تو وہ برائی کرنے والوں میں شریک ہو جاتا ہے، برائی نہ کرنے کے باوجود. کیونکہ برائی سے ایک آدمی نیکی کو پسند کرتا ہے، وہ نیکی ایک جگہ ہو رہی ہے، وہ یہ نیک کام نہیں کر رہا ہے لیکن اس نیکی کو یہ پسند کرتا ہے، تو نیکی نہ کرنے کے باوجود بھی نیکی کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اتنا ہے یہ. لیکن ہم لوگ ہیں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، نہ نیکی نہ برائی. تو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ بنی اسرائیل منکرات سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، یعنی برائی سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. فعلوا، جس برائی میں وہ ملوث تھے ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کام کرتے تھے وہ، جو بھی وہ کرتے تھے بہت برا. تو برا کام ہے یہ، کون سا؟ برائی سے نہ روکنا، برائی. ان کا اور ایک جرم کیا ہے؟ برائی سے نہ روکنا اور برائی کرنا. اس کی وجہ سے ان کی شکلیں بدل گئی. برائی سے نہ روکنا. اب تو اپنے بیٹی بیٹوں کو نہیں روکتے ہم لوگ، دوسروں کی بات چھوڑیے، آج اپنے بیٹے کو کچھ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ماں بیٹی کو کچھ بولتے ہوئے ماں کو ڈر لگتا ہے. کیا آج زمانہ ویسا نہیں ہے، دوسروں کو کیا بولیں گے آپ؟ اپنی اولاد آج ہمارے سامنے زبان درازی کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں اسلام کیا ہے، قرآن کیا سکھاتا ہے، قرآن کیا بتاتا ہے. نبی نے فرمایا برائی کو دیکھو، ہاتھ سے روکو، اس کی طاقت نہیں، زبان سے روکو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، تو کم از کم برائی جو ہو رہی ہے اس برائی کی برائی دل میں بٹھا لو، اس برائی کو دل میں بٹھا لو. اب بٹھاتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے. شادی بیاہ میں دیکھنے معلوم ہوتا ہے، ناچنا گانا ہوتا ہے، بے حیائی بے پردگی ہوتی ہے. کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کو؟ پہلی بات تو اس سے روکنا چاہیے، روکنے نہیں، طاقت زبان سے بھی نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہاں سے پڑچو ہونا چاہیے، وہاں سے نکل کر کے باہر آ جانا چاہیے. یہ کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں، ہر ایک عام مسلمان کی بات ہے. نہیں وہ سب مولوی صاحب ہمیں کیا بھی کرے جا، ایسا ہے کیا؟ دونوں کے لیے الگ الگ قانون ہے. نہیں، مولوی کے لیے الگ قانون، عام آدمی کے لیے الگ قانون. ایسا ہے کہ ہمارے اسلام میں ایسا ہے؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہیں قرآن حدیث میں ایسا کچھ ہے کیا؟ خالی مولوی بچنا سو، عام آدمی نہیں بچنا. مولوی بھی نہیں بچ رہا آج.
وہ الگ بات ہے. افسوس ہے، افسوس ہے. ابھی میں بول رہا ہوں، آپ ہضم کر رہے ہیں نا. مجھے تو ایسا ڈر لگتا ہے 10 سال کے بعد ایسا کوئی مولوی صاحب گھر مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کر رہے تو اسے چھوڑیں گے نہیں، پکڑ کے ماریں گے، کیا بات کر رہے ہیں بول کے. ویسے مجھے ایسا لگتا ہے. کیوں؟ جمعہ میں ایک صاحب بیان کر رہے تھے تو جمعہ میں برداشت نہیں ہوا سود کے بارے میں بولنے پر. سود پر وہ بول رہے تھے سود حرام ہے، وہیں سے جو تکرار کرنا شروع، کیونکہ وہ لوگ سود میں ہی ملوث تھے. نہیں سمجھ رہے؟ ایسا زمانہ ہے. جمعہ کا بیان ہو رہا ہے، انہیں سود کے پر بولے وہ مولوی صاحب، وہاں سے شروع تکرار. کچھ تو میں اس کا ہی سمجھ سکتے. سوچو، وہ ڈر لگ رہا ہے میرے کو. اب تو میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کا ریئیکشن کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا. اب آئندہ زمانے میں مانتے تو ہے ہی نہیں، تیری زبان بھی ہم کیا کر دیں گے، کاٹ دیں گے. بولے تو وہ دن بھی دور نہیں ہے. ایسا زمانے سے ہم گزر رہے ہیں. اور پھر بولتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر فلاں پی ایم بنا ہے، فلاں سی ایم بنا ہے، فلاں لوگ ہمارا سپورٹ نہیں، انہوں سپورٹ نہیں. ارے اتنے حالت میں ہم اچھے سے ہیں نا، یہی اللہ کا بڑا فضل ہے. ہم تو اس کے بھی لائق نہیں، اس کے بھی قابل نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اتنے برے کام کرتے ہیں ہم لوگ، اتنے برائی ہمارے دل کے اندر بھی ہے، ہمارے معاشرے میں ہے. سمجھ رہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. برائی کی کیا فہرست بتانا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی بنی اسرائیل جیسے عادتوں سے بچائے. بنی اسرائیل جن گناہوں میں ملوث تھے، اللہ ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اسلامی فریضے کو، اسلامی شان کو زندہ رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق طاقت